بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيَ أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے نبی جی میرے بندے جب آپ سے سوال کریں پوچھیں کہ میں قریب ہوں کہ دور ہوں، آپ فرما دیجئے میں ہر دعا مانگنے والے کے قریب ہوں، جب وہ مجھ سے دعا مانگے میں دعا سنتا ہوں۔ بس لوگوں کو بھی چاہیے، انسانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ کی بات مان لیا کریں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، وہ اللہ کی حکم مان لیا کریں، بات مان لیا کریں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور اللہ کے اوپر ایمان رکھیں، اللہ کے اوپر بھروسہ رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ سیدھے راستے پر چلیں، ہدایت پر آئیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے کہ میں دعا سنتا ہوں۔ آج ہم انشاءاللہ دعا کا تذکرہ کر رہے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے ہماری جو آپ نے دیکھی ہوں گی 214 تک عرض کر چکے ہیں، ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ 215 سے شروع ہیں۔ اللہ کے نبی کی سنتوں کا جو تذکرہ چل رہا ہے، نمبر 215 پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا میں یہ الفاظ فرماتے، سبحان ربی الاعلی الوہاب، ان الفاظوں سے آپ دعا شروع فرماتے۔ نمبر 216 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں قافیہ بندی سے کام نہیں لیتے اور آپ پسند بھی نہیں فرماتے۔ نمبر 217 دعا کے شروع میں و آخر میں اور کبھی بیچ میں بھی اکثر اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پہلے بھی پڑھ لیا کرتے، بعد میں بھی اور اخیر میں بھی، یہ آپ کا طریقہ ہے۔ نمبر 218 جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی امر میں بہت زیادہ پریشانی لاحق ہوتی تو آپ چادر بچھا دیتے اور کھڑے ہو جاتے اور دعا کے لیے ہاتھ اتنے لمبے فرماتے کہ بغلوں کی سفیدی تک نظر آتی، اتنے لمبے ہاتھ فرماتے کبھی کوئی پریشانی آتی۔ نمبر 219 محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا مانگتے تو دعا میں اپنے ہاتھوں کے اندر کی ہتھیلیاں اپنے چہرے کی طرف رکھتے، جب خیر کی دعا مانگتے تو ہتھیلیوں کو چہرے کی طرف رکھتے، اور جب کسی مصیبت سے پناہ مانگتے تو ہتھیلیوں کی پشت اپنے چہروں کی طرف رکھتے، ہتھیلیوں کی پشت چہروں کی طرف رکھتے، کسی مصیبت سے پناہ مانگتے تو۔ نمبر 220 محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا ختم فرماتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو چہروں پر مل لیتے، دونوں ہاتھوں کو چہروں پر مل لیتے۔ نمبر 221 دعا و استغفار کا الفاظ اکثر بیشتر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ فرماتے، دعا مانگتے تو ان الفاظوں کو 3 مرتبہ دہراتے، استغفار کرتے تو 3 مرتبہ دہراتے۔ نمبر 222 اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے لیے دعا فرماتے تو پہلے اپنے لیے دعا کرتے، پھر دوسروں کے لیے دعا فرماتے۔ نمبر 223 کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے تو اس طرح کہ ہتھیلیوں کے اندر کی ہتھیلیاں زمین کی جانب ہوتی اور پشت ہتھیلیوں کی آسمان کی طرف ہوتی۔ کبھی دعا میں ہاتھ اٹھاتے تو ہتھیلیوں کے اندر کی جانب زمین کی طرف ہوتی اور پشت آسمان کی طرف ہوتی، کبھی ہاتھ اٹھاتے۔ یہ نبی کا طریقہ ہے۔ ایک بیچ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ ہے
کہ جس دعا کے اول اور آخر میں درود شریف نہ ہو وہ دعا زمین اور آسمان کے بیچ میں لٹکی رہتی ہے، معلق رہتی ہے۔ جس دعا کے اول میں اور آخر میں درود شریف نہ ہو وہ دعا زمین اور آسمان بیچ میں معلق رہتی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جب مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا غائبانہ کرتا ہے، یعنی کسی کے پیچھے سے کرتا ہے، تو اس دعا کو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں، رد نہیں فرماتے، بلکہ ایک فرشتہ رہتا ہے اور فرشتہ یہ کہتا ہے وَلَكَ مِثْلُ ذَلِكَ، کہ اللہ یہی چیز جو اپنے بھائی کے لیے یہ مانگ رہا ہے یہی چیز اسے بھی عطا فرما۔ یہ حدیث ہے اللہ کے نبی کی۔ ہمارا نبی کا فرمان ہے کہ بندے کی کوئی دعا ایسی نہ ہوگی، اللہ تعالیٰ اس ایک ایک دعا کے بارے میں یہ ارشاد فرماوے گا، اے میرے بندے یہ دعا میں نے تیری دنیا میں قبول کی تھی فلاں فلاں بات میں، اور یہ دعا میں نے آخرت کے لیے ذخیرہ بنا کر رکھ دی، اور یہ اجر لے۔ بندہ مومن سوچے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، میری ساری دعاؤں کا اجر آخرت میں ملتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ دعاؤں سے ہم بے رغبتی نہ برتیں، دعا رغبت کے ساتھ مانگیں۔ کوئی دعا ایسی نہیں ہے جو قبول نہ ہوتی ہو۔ اتنا ضرور ہے کہ ہمارے نبی کا بھی فرمان ہے یہ کہ دعا کی حفاظت ہوتی ہے درود شریف پڑھنے سے۔ درود شریف دعا سے پہلے اور بعد میں، اور ہو سکے تو بیچ میں ضرور پڑھ لیا کریں۔ جس دعا کے اول آخر میں درود شریف نہ ہو دعا زمین اور آسمان کے بیچ میں معلق رہتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے یہ۔ ایک روایت ہے ابو داؤد کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دو دعائیں رد نہیں ہوتی، ایک اذان کے وقت کی دعا کہ اذان لگ جائے اور پھر اللہ سے دعا مانگے کہ اذان کے بعد کی دعا پڑھ کر اور درود شریف پڑھ کر پھر دعا مانگو اور پھر آخر میں درود شریف پڑھ لے۔ تو ایک دعا تو یہ رد نہیں ہوتی، ایک جہاد کے وقت صف بندی کے وقت دعا رد نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ضرور بالضرور قبول فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے تین دعائیں رد نہیں ہوتی، ایک اولاد کے حق میں ماں باپ کی دعا رد نہیں ہوتی، اور ایک مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی، اور ایک مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی۔ مظلوم اسے کہتے ہیں جس کے ساتھ ظلم کیا جائے، جس کے ساتھ برا کیا جائے اور وہ صبر کرے، خدا کو حاضر ناظر سمجھ کر، خدا کی طرف متوجہ ہو کر، ایسا نہ ہو کہ وہ غیبت کرتا پھرے۔ مظلوم کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کو روانہ کرتے، آپ کسی جماعت کو یا کسی ایک صاحب کو، تو آپ نصیحتوں میں سے ایک نصیحت آپ کی یہ ہوتی، بھائی مظلوم کی بد دعا سے بچیو، میں نے تو یعنی کسی کے ساتھ برا نہ کیجیو، اس کی بد دعا لگ جائے گی۔ اسے مظلوم کہتے ہیں جس کے ساتھ برا کرتے ہیں، ایسے انسانوں سے بچیں، ان کا دل دکھانے سے ہم بچیں، کیونکہ ان کا دل دکھ گیا، اللہ کے نزدیک ٹوٹے ہوئے دل کی جو قیمت ہے کسی چیز کی قیمت نہیں ہے۔ ان کی دعائیں رد نہیں ہوتی، ان کی بد دعائیں رد نہیں ہوتی، اس لیے مظلوم کی دعا ضرور سنتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خوب زیادہ سے زیادہ دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن دعا سے میں نے کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، اور ہمارے نبی کا بھی یہی طریقہ ہے کہ جو اہم بات ہوتی آپ 3 مرتبہ ارشاد فرماتے۔ میں عرض کر چکا ہوں دعا سے پہلے بعد میں ضرور بالضرور درود شریف پڑھ لیا کریں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہاں درود شریف تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے اور دعا قبول نہ فرمائے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے دعا مانگنے کا بھی اور درود شریف پڑھنے کا بھی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ تو یہ دعائیں کی سنت ہوئی۔ اس کے بعد میں انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ حضرات دعا کریں، اللہ ہم سب کو دین کی اشاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔